نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر، لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ محمد سید الکونین والثقلین محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ مختصر حمد و صلوات کے بعد معزز سامعین گرامی قدر، سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو ایمان والو، تمہاری آوازیں میرے محبوب کی بارگاہ میں کہیں بلند نہ ہو جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو، تمہیں شعور بھی نہ ہو۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر اس 2 کے اندر اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو صحابہ کرام حاضر ہوتے تھے، حاضری کا طریقہ بیان فرما رہا ہے کہ اے میرے محبوب کے غلاموں، جب بھی میرے محبوب کی بارگاہ میں تم حاضر ہو اور اس انداز میں حاضر ہو، اس انداز میں حاضری دو کہ تمہاری آوازیں بلند نہ ہو جائیں۔ یہ آیت کریم اس وقت نازل ہوئی، حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر تھا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ کہ مجھے اپنی قوم پر عامل بنا دیجیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، تو انہوں نے اس بات کی مخالفت کی کہ یا رسول اللہ ان کو عامل نہ بنائیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق سے فرمانے لگے، تم نے اس کام کے اندر میری مخالفت کا ارادہ کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے آپ نے فرمایا کہ آپ نے میری مخالفت کا ارادہ کیا ہے۔ اب یہ دونوں صحابہ کرام آپس میں اختلاف کرنے لگے۔ جب آپس میں اختلاف کرنے لگے، بحث بڑھنے لگی تو شور ہوا، آواز بلند ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً یہ آیت کریمہ نازل فرما کر اپنے محبوب کے غلاموں کو بتا دیا کہ اس وقت تم میرے محبوب کی بارگاہ میں بیٹھے ہو۔ میرے محبوب کی بارگاہ کا ادب یہ ہے کہ آپ کی آوازیں بلند نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کی آوازیں میرے محبوب کی بارگاہ میں اگر بلند ہو گئیں تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ کی یہ آیت آئی، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کو یہ بتایا کہ میرے غلاموں، رب کی طرف سے یہ حکم آیا ہے کہ آج کے بعد تمہاری آوازیں بلند نہیں ہونی چاہیے، جس کی آواز بلند ہو گئی تو اس کے اعمال سارے برباد کر دیے جائیں گے۔ اس کے بعد پھر صحابہ کرام کا یہی طریقہ رہا، جب بھی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی حاضر ہوتے تو اپنی نگاہیں نیچے جھکا لیا کرتے تھے، اپنی گردن جھکا کر، اپنا سر مبارک جھکا کر حضور کی بارگاہ میں خاموشی کے ساتھ ہمیشہ بیٹھتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا بھی یہی طریقہ کار تھا۔ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے سلطنتیں کانپتی تھیں، جنہوں نے 22 لاکھ مربع میل پر جنہوں نے حکمرانی کی، جن کے دور کے اندر شیر بکری ایک جگہ سے پانی پیتے تھے، کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کسی پر حملہ کرنے کی، کوئی کسی کا حق نہیں مار سکتا تھا، کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا تھا، وہ عمر فاروق جن کو دیکھ کر بڑے بڑے کانپ جاتے تھے، وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں ہمیشہ اس انداز میں حاضری دیتے ہیں کہ ہمیشہ سرگوشی فرمایا کرتے تھے۔ اگر کسی سے کوئی بات بھی کرنی ہوتی
تو یہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا کہ وہ بڑی سرگوشی کے ساتھ یا اشاروں کے ساتھ جو ہے آقا کے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں باتیں کیا کرتے تھے. اشاروں سے کوئی بات سمجھانی ہوتی تو اشارے سے سمجھاتے تھے. یہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ کا ادب تھا جو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے غلاموں کو سکھا رہا تھا. ایک صحابی تھے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی آواز ویسے بلند تھی، وہ جب بات کرتے تھے تو ان کے بات کرنے کا جو انداز تھا، وہ لہجہ جو تھا وہ ذرا اونچا تھا. وہ اونچا سنتے تھے، اونچا بولتے تھے. یہ فطری طور پر ان کی یہ طبیعت تھی. جان بوجھ کر حضور کی بارگاہ میں بلند آواز سے بات نہیں کرتے تھے. جب یہ حکم آ گیا تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آج کل مجھے ثابت بن قیس نظر نہیں آ رہے، وہ کہاں ہیں؟ تو ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں پتہ کر کے آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کہاں ہیں، کیوں نہیں آ رہے، یہ ساری چیز میں آپ کو بتاؤں گا. تو پتہ چلا وہ صحابی حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس گئے، جا کر پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، کیا وجہ ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے لیے نہیں آتے، آپ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں نہیں آتے، آقا علیہ السلام نے آپ کا پوچھا ہے. تو انہوں نے بڑی پریشانی کے عالم میں یہ جواب دیا، میں کیا کروں، جب سے یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں اونچا بولنے سے اعمال برباد ہو جائیں گے، آواز تمہاری بلند نہیں ہونی چاہیے، تمہاری نیکیاں برباد ہو جائیں گی، تو اب میں کیسے حاضر ہوں، میری تو آواز ہی اونچی ہے، میں تو اونچا سنتا ہوں، اونچا بولتا ہوں، تو اب میں تو پھر دوزخی ہو جاؤں گا، میں تو جہنمی بن جاؤں گا. اس وجہ سے میں آقا کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوتا. جب صحابی نے جا کر حضور کی بارگاہ میں یہ سارا واقعہ بتایا، یہ ماجرا سنایا، میرے مصطفیٰ نے فرمایا جا کر میرے غلام سے کہو یہ بات جو ہے رب نے جو آیت نازل فرمائی ہے یہ ان کے لیے ہے جو آ کر جان بوجھ کر بلند آواز میں بات کرتے ہیں، یہ تمہارے لیے نہیں ہے. ان سے جا کر کہو میرے مصطفیٰ نے فرمایا تم جنتی ہو، تم جنتی ہو، تم تو جنتی لوگوں میں سے ہو، یہ آیت تمہارے لیے نہیں آئی. اگر تمہارا اونچا بولنا تمہاری مجبوری ہے تو تم اس آیت کے زمرے میں نہیں آتے، لہٰذا تمہارا شرعی عذر ہے، تم اونچی آواز میں بات کر سکتے ہو. تو پھر جا کر یہ جب بتایا گیا اس کے بعد وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے رہے. یہی وجہ ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے بھی جا کر حضرت ثابت بن قیس سے پوچھا کیا وجہ ہے آپ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوتے. انہوں نے یہ بتایا، انہوں نے بھی کہا کہ جب سے یہ آیت آئی تو اس وقت سے میں حضور کی بارگاہ میں جا نہیں سکتا، اس لیے کہ میں بلند آواز سے، اونچی آواز سے بات کرنے کا عادی ہوں، میں تو اونچا بولتا ہوں، اونچا سنتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں جہنمی بن جاؤں، میرے تو اعمال برباد ہو جائیں. حضور نے پیغام بھیجا جا کر انہیں کہو آیا کر کہ اگر جو ہے تو آیا کر اور جس انداز میں تو بات کرتا ہے کیا کر. یہاں ان لوگوں کو منع کیا جا رہا ہے جو بحث مباحثہ کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بے ادبی کے طور پر بلند آواز میں بات کرتے ہیں، جو فطرتاً بات کرنے کے عادی ہیں بلند آواز سے، ان کو یہاں پہ منع نہیں کیا گیا. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کا یہ ادب سکھایا جا رہا ہے صحابہ کرام کو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب حاضر ہو وہ اس انداز میں حاضری دو، اس انداز میں کہ تمہاری آوازیں بلند نہیں ہونی چاہیے. اس لیے وہاں لب خاموش ہو جاتے ہیں، وہاں دل بولتے ہیں حضور کی بارگاہ میں، اور وہاں جو ہے بتایا نہیں جاتا یا رسول اللہ میری کیا مجبوری ہے، میری کیا حاجت ہے، میں کیا لینے آیا ہوں، کیا بتانا چاہتا ہوں. وہاں آنکھیں بند کر کے زبان کو خاموش رکھتے ہوئے دل سے کہا جاتا ہے میرے مصطفیٰ دلوں کی باتوں کو بھی سمجھتے ہیں، میرے مصطفیٰ دلوں کے راز بھی جانتے ہیں، میرے مصطفیٰ سمجھ جاتے ہیں میرے غلام کو کیا چاہیے، میرا غلام کیا لینے کے لیے آیا ہے، میرا غلام کیا کہنا چاہتا ہے. میرے مصطفیٰ سمجھتے بھی ہیں اور جو دل سے مانگو میرے مصطفیٰ عطا بھی فرماتے ہیں. تو وہاں زبانیں نہیں کھولی جاتی، وہاں دل کھولے جاتے ہیں، دل سے بیان کیا جاتا ہے، یا آنکھوں سے آنسو نکال کر حضور کی بارگاہ میں جو ہے بیان کیا جاتا ہے مجھے کیا چاہیے. تو وہاں کوئی بھی جائے، آج بھی یہ آیت جو ہے نا یہ قیامت تک کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے اللہ نے یہ حکم نازل فرما دیا کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں قیامت تک کے لیے جو حاضر ہو وہ بلند آواز سے بات نہیں کر سکتا. میرے محبوب کی بارگاہ میں دھیمے لہجے میں بات کرو، اس انداز میں بات کرو کہ جو ہے
تم اشاروں میں بات کرو، بڑے دھیمے لہجے میں بات کرو، بڑی سرگوشی کیا کرو، میرے محبوب کی بارگاہ میں بلند آواز سے بات کرو گے تو پھر تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ تو کیا بنے گا ان لوگوں کا جو یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتے ہیں، وہاں جا کر چاہے وہ سیاسی ہوں یا مذہبی کوئی بھی لوگ ہوں، جو بلند آواز سے نعرے بازیاں کرتے ہیں، کسی کو نشانہ بناتے ہیں، نعرے بازیاں یا ان کو باتیں کستے ہیں، تانے دیتے ہیں، یا اس طریقے سے آقا کی بارگاہ میں آوازیں بلند کرتے ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ کا ادب وہ ملحوظ خاطر نہیں رکھتے، تو ان کے ایمان کا کیا بنے گا، ان کی اعمال کا کیا بنے گا، ان کی آخرت کا کیا بنے گا، ان کی دنیا کا کیا بنے گا؟ قیامت کے دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضر ہوں گے تو حضور کو کون سا چہرہ دکھائیں گے؟ کہ اللہ نے تو فرمایا وہاں تو رب کسی کو صحابہ کو اونچے، یہ جو حکم تھا نا یہ صحابہ کرام کو تھا کہ اونچی آواز سے بات نہیں کر سکتے، یہ صحابہ کرام کا حکم تھا، وہ صحابہ کو جو ہر وقت حضور کے سایہ رحمت میں رہتے تھے، ہر وقت جب حضور پہ وحی نازل ہوتی تو حضور صحابہ کو پڑھ کر بتایا کرتے تھے، ہر وقت حضور کا چہرہ تکتے رہتے تھے، ہر وقت حضور کی صحبت میں رہتے تھے، ہر وقت حضور کے پیچھے نمازیں ادا کیا کرتے تھے، وہ صحابہ جو ہر وقت حضور کے چہرے کا دیدار کرتے رہتے تھے۔ ارے جب رب ان کو اونچی آواز میں بات نہیں کرنے دیتا تو ہم کہاں سے ہیں؟ ہم کون ہو سکتے ہیں حضور کی بارگاہ میں اونچی اونچی بات کرنے والے، نعرے لگانے والے، باتیں کرنے والے، تانے کسنے والے، وہاں جو ہے مذہبی یا سیاسی نعرے بلند کرنے والے، اپنی سیاست چمکانے والے، اپنا نام چمکانے والے، ہم کسی کو ہرانے والے، کسی کو طنز اڑانے والے، کسی کا مذاق اڑانے والے ہم کون ہو سکتے ہیں؟ اس لیے جو بھی قیامت تک حضور کی بارگاہ میں جائے گا ادب سے بات کرے گا تو حاضری قبول ہوگی۔ اس لیے آپ نے حج مکہ میں کیا، آپ نے عمرہ مکہ میں کیا، لیکن یاد رکھنا مکہ ہے، مدینہ ہے، مکہ میں سر جھکتے ہیں، مدینے میں دل جھکتے ہیں۔ ادھر سر جھکاتے ہو عبادت درست ہوتی ہے، ادھر دل جھکاتے ہو تو ایمان درست ہوتا ہے۔ آپ نے عمرہ مکہ میں کیا، حج آپ نے مکہ میں کیا، لیکن جو اس کی قبولیت کے سائن ہیں یہ مصطفیٰ میں ہوتے ہیں۔ انسان جب حج کر لیتا ہے، عمرہ کر لیتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں من زار قبری وجبت له شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی مجھ پر واجب ہو جائے گا قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا۔ میرے آقا علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ جس نے حج عمرہ کیا میری قبر کی زیارت نہیں کی اس بندے نے میرے ساتھ بے وفائی کی ہے۔ حضور کے ساتھ بے وفائی کرنے والے، حضور کو تکلیف دینے والے، یہ کس منہ سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا حج بھی قبول ہو گیا، ہمارا عمرہ بھی قبول ہو گیا؟ نہیں نہیں، حج عمرہ اسی وقت قبول ہوگا جب حج کرنے کے بعد، عمرہ کرنے کے بعد میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگے، دست بست عرض کرو گے یا رسول اللہ عمرہ بھی کر کے آیا ہوں، حج کر کے آیا ہوں، قبولیت کے سین فرما دیں۔ میرے مصطفیٰ نے سین فرما دیے تو رب اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے گا۔ تو میرے بھائیو، خدا کی بارگاہ میں حاضری بھی اس وقت قبول ہوگی جب مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضری قبول ہوگی۔ اگر مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضری قبول کرانا چاہتے ہو تو ادب کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، ادب کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے، وہاں قدم قدم سوچ سمجھ کے اٹھانا ہے۔ حضور سید اعلی حضرت آپ نے فرمایا کہ دیکھ آیا ہے کہاں آہستہ چل، یہ ادب کا ہے مقام، آہستہ چل۔ وہاں تو چلنے میں بھی، وہاں تو چلنے میں بھی وہاں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ جہاں تم قدم رکھتے ہو تمہارے قدموں کی آہٹ بھی نہ پیدا ہو، تمہارے قدموں کی جہاں قدم رکھتے ہو وہاں سے شور شرابہ بھی پیدا نہ ہو، کہیں میرے مصطفیٰ کو تکلیف نہ ہو۔ کتنے وہ باادب لوگ تھے جب مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعمیر ہو رہی تھی تو ترکی کے جو وہاں کے جو بڑے بڑے انجینئر تھے، مستری تھے، جو بنا رہے تھے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیراتی کام چل رہا تھا، تو جو ٹائلیں لگی ہیں، پتھر لگے ہیں، ماربل جو لگے ہیں، اس کو مدینہ سے دور لے جاتے تھے جہاں اس کی رگڑائی کرنی ہوتی تھی یا کاٹنا ہوتا تھا یا چھوٹا کرنا ہوتا تھا، تو مدینہ سے دور لے جاتے، وہاں جا کر اس کی رگڑائی یا کاٹنا ہے، چھوٹا کرنا ہے، وہاں جا کے کرتے، پھر آگے یہاں لگاتے، پھر اگر ضرورت پڑ جاتی تھوڑا اور چھوٹا کرنا ہے پھر وہاں سے دور لے جاتے۔ اس لیے یہاں شور شرابہ نہ ہو، میرے مصطفیٰ آرام فرما ہے، کہیں آپ کے آرام کے اندر خلل نہ آ جائے۔ تو لوگ کتنا ادب حضور کی بارگاہ میں کیا کرتے تھے، حضور کی بارگاہ میں کیسا ادب کیا کرتے تھے۔ تو یہ ادب ہے جو اللہ ہمیں سکھا رہا ہے۔ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا جو ادب کے ساتھ جائے گا، با ادب ہمیشہ با نصیب ہوتا ہے، بے ادب ہمیشہ بے نصیب ہوتا ہے۔ حضور کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ ہر ایک کو بار بار جانے کی سعادت
عطا فرمائے، لیکن اللہ تعالیٰ با ادب حاضری نصیب فرمائے کہ انسان ادب کے ساتھ جو ہے حضور کی بارگاہ میں حاضری دے، ادب کے ساتھ جو ہے حضور کی بارگاہ میں چلے، بات کرے تو ادب سامنے ہو، ادب سے ہی سب کچھ بنتا ہے، ادب سے ہی سب کچھ ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔